رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ اقتصادی عدم توازن اور طبقہ اعلیٰ کی شان و شوکت اور عیش پرستی نے ایک تیسرا طبقہ پیدا کر دیا۔ یہ تن آسان، آرام طلب، سرکار پرست، خوش آمدیوں کا طبقہ تھا جو بادشاہ اور شاہ پرستوں کے گرد جمع ہو گیا تھا اور مختلف عنوانات سے رقمیں وصول کرتا رہتا تھا۔ ان میں بہت سے صاحب فن و اہل علم بھی ہوتے تھے۔ وہ فن اور علم کے نام پر روپیہ وصول کرتے تھے، مگر ان کا مطمع نظر ملک کی خدمت نہیں بلکہ ذاتی اغراض، ذاتی جاہ و جلال اور ذاتی اقتدار۔ ان کی جد و جہد کا نصب العین ہوتا تھا۔ کوئی اس نام سے روپیہ وصول کرتا تھا کہ وہ فن سپہ گری میں کا ماہر ہے، بہترین جرنیل یا کمانڈر ہے۔ کوئی اپنے علم و ہنر اور اپنی سیاست دانی کے نام پر روپیہ وصول کرتا تھا۔ خانقاہ نشینوں کی ایک جماعت تھی جو تقدس کے نام پر وظیفے حاصل کرتی تھی۔ ایک جماعت فنون لطیفہ و ادب و شاعری کے نام پر رقمیں اینٹھتی تھی کہ شان خسروانہ یہی ہے کہ فنون لطیفہ کے ماہرین کی قدر کرتے ہیں۔ بادشاہ یا امراء کو خوش کرنا، خوش گپیوں سے گرمی مجلس پیدا کرنا ایک فن قرار دے دیا گیا تھا، اور اس فن کے ماہرین طرح طرح کے ڈھونگ رچا کر روپیہ وصول کرنے لگے تھے۔ شاہانہ آداب، درباری آداب ایک خاص فن بن گیا، اور ایک گروہ اسی طرح اس نام پر رقمیں وصول کرنے لگا۔ یہ تمام جماعتیں جن کو لازمہ تمدن مان لیا گیا تھا، در حقیقت مفت خوروں کے گروہ تھے جو ملک اور قوم کی خدمت کے بجائے اپنی تمام صلاحیتیں مٹھی بھر شاہ پرستوں کی اغراض اور ان کی خوشنودی کے لیے صرف کرتے تھے، اور ملک کے مزدوروں اور کسانوں پر بار بنتے جا رہے تھے۔ اس طرح خدا کی تمام مخلوق دن بدن افلاس، فلاکت اور تباہ حالی میں مبتلا ہو کر روحانی فلاح و بہبود سے بھی محروم ہو رہی تھی۔ یہاں تک کہ پورے ملک میں بھی کوئی شخص ایسا نہیں ملتا تھا جس کو عاقبت کی فکر ہو۔ اللہ تعالیٰ جو تمام مخلوق کا پروردگار ہے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ وہ روحانی اصلاحات کے ساتھ اقتصادی تباہ حالی بھی ختم فرمائیں اور معیشت کے ایسے اصول تلقین فرمائیں جن سے اقتصادی امراض کے مسموم جراثیم کا قلع قمع ہو جائے۔ حضرت شاہ صاحب رحمہ اللہ اس مفہوم کو ذہن نشین کرانے کے لیے اقتصادی حالات کا روحانی اصلاحات پر کیا اثر پڑتا ہے، ایک مثال پیش فرماتے ہیں۔ اس مثال سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ حضرت شاہ صاحب جس حکومت کی حمایت کر سکتے ہیں اس کا نقشہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک ایسی قوم فرض کرو جس میں ملوکیت نہ ہو، شاہانہ شان و شوکت اور عیش پرستی کے لوازمات سے محفوظ ہو، ہر شخص اقتصادی طور پر آزاد ہو اور ٹیکسوں کے بوجھ سے اس کی کمر دوہری نہ ہوئی ہو۔ ایسی قوم کو یہ فراغت میسر ہوگی کہ وہ دین و ملت کے کام انجام دے سکے، اخلاقی اور روحانی ترقی حاصل کر سکے۔ لیکن اگر قوم کی گردن پر ملوکیت، شاہ پرستی اور سرمایہ کا بھوت سوار ہو جائے تو اس کے ہوش و حواس گم ہو جائیں گے اور وہ انسانی شرف و عظمت سے گر کر چوپاؤں کی زندگی پر مجبور ہو جائے گی، جن کو رات دن پیٹ کا فکر رہتا ہے اور پھر بھی یہ جہنم بھرنے نہیں پاتا۔ عوام کی خوشحالی کا بنیادی اصول اور اقتصادی بدحالی کے انسداد کی پہلی شرط۔ خوشحالی بہت اچھی چیز ہے۔ وہ انقلابات جو گزشتہ 1.5 صدی میں دنیا کے سیاسی پلیٹ فارم پر رونما ہوئے، ان کا مقصود یہی ظاہر کیا گیا کہ ملک کے تمام باشندے آسودہ اور فارغ البال ہوں۔ عوام کی خوشحالی کے لیے بہت سے پروگرام بنائے گئے اور ان کو تجربوں کی آماج گاہ میں لایا گیا، مگر کیا یہ مقصد پورا ہوا؟ بے شک انقلاب کے ان طوفانوں میں انسانی خون کی بے شمار ندیاں بہائیں گئیں، مگر کیا گوہر مقصود کسی قوم کے ہاتھ لگا؟ اور کیا وہ فارغ البالی اور جمہور کا وہ اطمینان کلی جس کے لیے یہ کھیل کھیلے گئے تھے حاصل ہوا؟
ممکن ہے کہ کمیونزم کی طرف اشارہ کر دیا جائے، مگر کیا کمیونزم خود بھی اپنی اس سیر چشمی کا معترف ہے کہ وہ غیر کمیونسٹوں کے لیے بھی اطمینان اور فارغ البالی کی بخشش کر سکا؟ شاہ صاحب کے نظریات اگر سامنے رکھے جائیں تو اس ناکامی کا سبب ایک خاص نقطہ ہے جو 19ویں اور 20ویں صدی کے تمام انقلابی تحریکات میں نظر انداز ہوتا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان انقلابات میں ملوکیت اور سرمایہ داری بے شک ختم کی گئی، لیکن وہ چیزیں جو انسانی دل و دماغ میں شاہ پرستی اور سرمایہ داری کے بیج بوتی ہیں ختم نہیں کی گئی، بلکہ بسا اوقات خود انقلابی رہنماؤں کا طرز عمل اس تخم کی آبیاری کرتا رہا۔ فکر و عمل کے اس تضاد کا یہ نتیجہ ہے کہ سرمایہ داری اور شاہ پرستی کے ختم ہونے پر بھی گوہر اطمینان مفقود اور جن سے اضطراب کی فراوانی روز افزوں ہے۔ مذہب کی روشنی میں شاہ صاحب کی رائے یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے انباروں سے زیادہ خطرناک وہ طرز معاشرت ہے جو امیر و غریب میں امتیاز قائم کر کے غریب کے دل میں سرمایہ داری کی ہوس اور شاہ پرستی کا شوق پیدا کرتا ہے۔ سونے چاندی کے برتن، زر بفت و زردوز، زرق برق، ریشمی لباس، وہ فیشن اور وہ تکلفات جو دولت مندوں کے دماغوں میں کبر و غرور اور تصور برتری پیدا کرتے ہیں اور ناداروں کے دلوں میں حرص و طمع کا وہ اضطراب پیدا کرتے ہیں جو ان کو زیادہ ستانی رشوت، چوری، خیانت، استحصال بالجبر اور عصمت فروشی وغیرہ پر آمادہ کر دیتا ہے۔ غرض سماجی زندگی کے بیش قیمت تکلفات سرمایہ داری اور شاہ پرستی کے وہ زہریلے جراثیم ہیں کہ جب تک قانون ان کی اجازت دیتا رہے گا سرمایہ داری کی جڑیں مضبوط ہوتی رہیں گی۔ دوسری طرف نادار اور حریص لوگوں میں ارتکاب جرائم کا میلان بڑھتا رہے گا۔ شاہ صاحب ایک طبقے کی ایسی خوشحالی کو جو ان تکلفات سے مرصع ہو، جس سے اقتصادی توازن بگڑ جائے، رفاہیت بالغہ سے تعمیر کرتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے اس کو بدترین جرم اور اس کے خلاف جنگ کو مقدس جہاد قرار دیتے ہیں۔ ان کی تصانیف رفاہیت بالغہ کی مذمت سے بھری ہوئی ہیں۔ جہاد۔ تحریک شاہ ولی اللہ کے عملی پروگرام میں جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اور گزشتہ صدی میں یورپ کے ارباب صحافت اور مصنفین لفظ جہاد کو اس قدر بدنام کر چکے ہیں کہ ایک سنجیدہ دماغ بھی اس لفظ سے اس کے اسلامی تصور تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ تشریحات کے ضمن میں جہاد کے متعلق بھی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب کے نظریے کی وضاحت کر دی جائے۔ لفظی معنی۔ لغت کے لحاظ سے جہاد کی معنی ہے زیادہ سے زیادہ درجے کی کوشش۔ یہ کوشش اگر ذاتی اغراض سے علیحدہ ہو کر صرف حق کی فتح اور صداقت کی سربلندی کے لیے ہو تو اس کے مبارک اور مسعود ہونے میں کس کو کلام ہو سکتا ہے؟ قرآن حکیم ذاتی اغراض تو درکنار قومی یا نسلی اغراض کا گرد و غبار بھی دامن جہاد پر برداشت نہیں کرتا۔ قرآن حکیم کی روح سے ہمہ گیر حق و صداقت، انسانی شرف و عظمت اور اعلیٰ اخلاق کے نام پر جو جد و جہد ہو وہ اسی وقت جہاد قرار دی جا سکتی ہے جبکہ نہ قومی یا نسلی اقتدار کا تصور سامنے ہو اور نہ فرقہ پرستی اور دھڑے بندی کی کوئی شکل کسی فتنہ و فساد کی تخم ریزی کر سکے۔ وہ اپنی ذاتی اغراض اور اپنے نفس کی خواہش سے یہاں تک دستبردار ہو چکا ہو کہ بہادری کی نمائش، اپنے قبیلے یا خاندان کی عزت و شہرت، سیاسی دنیا میں نام آوری یا صفحات تاریخ میں تنور کا تصور بھی اس کے دماغ کو منتشر نہ کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔